روينا ورويت أو قال صدرت ركابنا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم. یہ بڑا مزیدار واقعہ ہے. حضرت ابو طلحہ اپنی زوجہ جو ام سلیم تھیں ان سے حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا. چلیں عبارت پڑھیں کہ میں نے نبی کی آواز میں کمزوری محسوس کی ہے, ایسا لگ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک کا بہت زیادہ غلبہ ہے, تو کچھ انتظام کرو ان کے لیے کھانے کا. پھر وہ علیہ وسلم کو اتنا لمبا پڑھتے تو حضرت ام سلیم نے کیا کیا, انہوں نے کچھ روٹی کے کچھ ٹکڑے نکالے اور پھر اپنا دوپٹہ نکالا اور اس میں روٹی میں اس کو باز کے ساتھ لپیٹ دیا اور پھر دست تحت یدی, حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میرے ہاتھ کے نیچے اس کو چھپا دیا. چھپا اس لیے دیا کہ اتنے سارے لوگ ہیں تو سب دیکھیں گے تو سب آ جائیں گے, تو اکیلے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تھوڑی تسلی ہو جائے نا, تو اس لیے چھپا کے لے کے جاؤ, صرف اتنا کھانا ہے نہیں تو ہم فی الحال پیغمبر کو کھلا دیں. اور بعض دوپٹہ مجھ سے لپیٹ دیا, یعنی حضرت ابو طلحہ سے کچھ حصہ باندھا اور کچھ حصہ ہاتھ سے باندھا. چلیں دوپٹہ یہ ونس اپان اے ٹائم ایک چیز ہوا کرتی تھی, بہت سے کو خواتین کے سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کون سی لغت استعمال ہو رہی, دوپٹہ یہ کیا ہوتا ہے. یہ وہ ہے جو ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا, ایک چیز ہوتی تھی خواتین نا چادر لیتی تھیں سر کے اوپر ڈالتی تھیں, وہ تھی. چلے آج کل تو کپڑے نہیں ہوتے تو دوپٹہ کہاں سے ہو, سر چھپ جاتا تھا, اس سے سر چھپتا تھا اور گلے گردن وغیرہ چھپ جایا کرتی تھی. چلیں 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 چلیں. وہ کسی نے کہا کہ خواتین کے آج کل لباس پہ پیسہ بہت خرچ ہو رہا ہے لیکن کپڑا خرچ نہیں ہو رہا, یعنی خواتین کے کپڑوں پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے مگر کپڑا خرچ نہیں ہو رہا. جسم پہ کپڑا بہت تھوڑا ہوگا لیکن اس کپڑے پہ پیسہ بہت لگا ہوا ہوگا, تو کپڑے پہ کپڑا نہیں لگ رہا, پیسہ لگ رہا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. چلیں. اور دوپٹے جو آ بھی رہے ہیں نا مارکیٹ میں وہ اتنے باریک ہیں, دوپٹے کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ سر چھپ جائے تو وہ چھپ. ہاں چلیں چلو بھائی. جب وہ مسجد میں آئے نا حضرت ابو طلحہ کو, جو وہ حضرت انس بن مالک کو حضرت ابو طلحہ نے بھیج دیا. کن کو بھیجا؟ نہیں, کس کو بھیجا؟ حدیث کے راوی کون ہے؟ ہاں اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ, اپنے بیٹے کو بھیجا. ابو طلحہ ابن ابی عبداللہ ابن ابی طلحہ کو, اپنے بیٹے کو بھیج دیا حضرت ابو طلحہ نے. اچھا نہیں, ہاں یہ ام سلیم کے جو بیٹے تھے نا ان کے ساتھ یہ ہوا ہے, یعنی ان کے بیٹے کے ہاتھ میں وہ سب باندھی, حضرت ابو طلحہ کے نہیں اپنے بیٹے کے. تو وہ بیٹے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. لوگ آپ کے پاس مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے. فقمت علیہم, کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے پاس کھڑا ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں کیا ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ چلیں بیٹے تھے نا تو دیکھ کے اندازہ لگا لیا وہی والد نے بھیجا ہوگا. میں نے کہا ہاں ابو طلحہ نے بھیجا ہے. میں نے نبی نے پوچھا کہ کھانا دے کے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کھانا دے کے. وہ تو چھپا رہے تھے, آپ نے خود ہی پوچھ لیا کہ کھانا دے کے بھیجا. انہوں نے کہا آپ نے صحابہ سے فرمایا قوموا, چلو شاباش. ان پہ کیا گزری ہوگی اس وقت اور کتنا مزہ آیا ہوگا یار یہ منظر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو بھائی, یہ ایسا ہی ہے جیسے زاہد بھائی آئیں اور استاد جی آپ کے لیے میں نے چائے کا انتظام کیا, میں کہا چلو بھائی آ جاؤ, زاہد بھائی سب کو چائے پلا رہے ہیں 100 آدمی کو. زاہد بھائی پہ تو قیامت گزرے گی کہ نہیں گزرے گی یار, یہ ہو کیا رہا ہے. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا چلو بھائی سارے شاباش, کھانے کا انتظام ہو گیا. کہتے ہیں میں بھاگا بھاگا پہلے آپ پہنچ گیا اب اپنے والد ابو طلحہ کے پاس, اور میں نے ان کو بتایا بھائی تو پوری قوم آ رہی ہے. حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ یا ام سلیم, اپنی زوجہ کو خطاب کیا ہے, سلیم کی ماں,
قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس ولیس عندنا ما نطعهم، نبی تو پورے لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور ہمارے پاس ان کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. چلیں. فقالت الله ورسوله أعلم. ان کی زوجہ نے کہا اللہ اس کے رسول ہی کو پتہ ہوگا بھائی. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو طلحہ بھی نکل آئے یہاں تک کہ نبی سے ملے راستے میں ہی نا، کہ بھئی پہلے میں نبی کو بتا دوں کہ شاید کچھ غلط فہمی بیٹے نے پھیلائی ہے سوسائٹی میں جا کے. ایسا کچھ نہیں ہے. تو ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو بھی ساتھ لیا، چلو بھائی آ جاؤ آپ بھی ساتھ آ جاؤ بس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم. تو آپ نے گھر میں داخل ہونے کے بعد حضرت ام سلیم سے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے کھانے میں وہ سب لے آؤ. ٹھیک ہے نا. فأتت بذلك الخبز. وہ وہی روٹی لے آئیں. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت ہاں وعصرت أم سليم. اس کو مختلف ٹکڑے کیے گئے، چورا چورا کیا گیا. وعصرت ام سلیم عکتن، اور حضرت ام سلیم نے جو گھی کا برتن تھا نا اس کو نچوڑ دیا. کیا مطلب گھی کا جو اکا گھی کے برتن کو تو پورا گھی اس میں صاف کیا. جس کی طبیعت میں کنجوسی ہوتی نا ایسے موقع پہ کیا کرتا ہے وہ کہ بھائی آدھا تو دے دو اور آدھا کیا کرو بچا لو. تو اسی بخل کی وجہ سے برکت ختم. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ بچانا کچھ نہیں، جو ہے سب لے آؤ. جب اللہ کھلائے گا تو پھر اسی میں تھوڑے میں ہی سب کو کھلا دے گا. جو میزبان کنجوس ہوتا ہے نا اس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی. چلو. اس کا سالن بنایا. عدمت ہو کا مطلب روٹی کو چور کے اس میں گھی میں جو بھی سالن اسی کو کہتے ہیں نا جو روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے. نبی نے اس پہ کوئی دعا پڑھی جو اللہ نے آپ کو سکھائی. ثم قال ذلی لعشرۃ، پھر آپ نے صحابہ ان کے خادم سے کہا کہ جاؤ 10 افراد کو باہر سے لے آؤ اندر. سب گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے. کس سلسلے میں ہیں جی؟ کھانے کے سلسلے میں حاضر ہوئے. 10 آدمی آئے، خوب سیر ہو کر کھایا اور پھر چلے گئے. پھر آپ نے فرمایا اگلے 10 کو بلاؤ. پھر آپ نے فرمایا مزید 10 کو لے کر آؤ. 10 آتے گئے، خوب سیر ہو کر جاتے گئے. 80 افراد تھے. دوسری بات میں 80 ہے تو یہاں تو راوی کو شک ہے نا. تو 80 افراد نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. اخلاص کی برکت ہے اور نبی کا معجزہ ہے. یہ انگریز برکت کو نہیں مانتے، کہتے ہیں برکت کیا ہوتی ہے؟ 2 کا مطلب 4 ہے، 4 اور 4 کا مطلب 8 ہے. تو 9 تھوڑی ہو سکتے ہیں 4 اور 4. چلو. حدیث نمبر 3579 قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعود الايات بركة وانتم تعودونها. سبحان اللہ، بڑی زبردست حدیث. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آیات کو برکت سمجھتے تھے، تم خوف. کیا مطلب؟ قرآن میں آتا نا وما نرسل بالآیات الا تخویفا. سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا، یہ مشرکین بار بار معجزہ مانگتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ہم معجزے ڈرانے کے لیے دکھاتے ہیں. کیا مطلب؟ قوم سمود کو ہم نے معجزہ دکھایا تھا، اس کے بعد ان کو مہلت نہیں ملی. صالح علیہ السلام نے اونٹنی نکالی تھی نا پہاڑ سے، تو اس کے بعد تو تباہ ہو گئے تھے. تم بھی معجزے مانگ رہے ہو تو معجزہ دکھانے کے بعد اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا تم تباہ کر دیں گے. تو اس آیت کی روشنی میں لوگ سمجھتے تھے کہ جو معجزہ جب ظاہر ہوتا ہے تو وہ گویا اللہ کے عذاب کی ایک گھنٹی ہوتی ہے. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ